السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد، بحمدہ تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی چھٹی شب میں 8.5 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اور ایک دن انشاءاللہ العزیز 1.5 پارے کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد معمول کے مطابق روزانہ 1 پارے کی تلاوت آپ سماعت کریں گے۔ اور قرآن عظیم سننے کے لیے ویسی ہی بوجھ ہونا بھی نہیں چاہیے، 1.5 پارہ ہو کہ 2.5 پارہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم اس کے کلام کو سماعت کر سکیں۔ 8ویں پارے میں آج جو ہم نے تلاوت کیا سورہ انعام کا باقی حصہ تھا، اور سورہ اعراف جو ہم نے آج تلاوت کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ابتدائی دنوں کا ذکر فرمایا کہ جنت میں جب وہ تھے تو جو معاملات ہوئے، اللہ تعالیٰ یہاں سے فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تم کو تخلیق کیا، تمہیں بنایا اور پھر تمہاری اچھی صورت دی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے لیے مسجود بنایا گیا، یعنی ان کے سامنے سجدہ کرایا گیا۔ در حقیقت وہ آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں تھا۔ یہاں پر بعض لوگ اس سجدے کو لے کر گمراہی پھیلاتے ہیں، جو ڈھکوسلے صوفی بنتے ہیں، ایسے پیر لوگ جو اپنے لیے سجدے کو جائز قرار دیتے ہیں، اور ان کے مرید ان کو سجدہ بھی کرتے ہیں، اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ جو سجدہ کیا فرشتوں نے، وہ آدم علیہ السلام کی نورانیت، ان کی روحانیت کو سجدہ کیا، اور ہم بھی اپنے پیر صاحب کو اسی طرح کا سجدہ کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ تعظیم کا سجدہ تھا، اور تعظیم کا سجدہ بھی آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھا، پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن امت محمدیہ کے لیے تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے۔ ہم تعظیم کے لیے بھی کسی کا سجدہ نہیں کرتے۔ عبادت کا سجدہ کرو گے تو شرک ہے، عبادت کی غرض سے اگر سجدہ کیا تو شرک ہے۔ مزارات پر ہو، کہیں پر بھی ہو، آپ سجدہ کر رہے ہیں، چاہے آپ کی نیت کچھ بھی ہو، آپ اگر یہ کہیں گے کہ نہیں میں عبادت کا سجدہ نہیں کر رہا، یہ مزار پاک کی تعظیم کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، تب بھی وہ گناہ حرام ہے۔ امت محمدیہ کے لیے تعظیم کا سجدہ بھی جائز نہیں۔ تو جو لوگ اس آیت کے ذریعے سے اس کو حلال بناتے ہیں، تو کیا وہ شریعت آدم پر عمل کر رہے ہیں یا شریعت مصطفیٰ پر عمل کر رہے ہیں؟ آج کس کی شریعت لاگو ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر پچھلی شریعتوں کی بات کریں گے، آدم علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تو میں ان سے کہتا ہوں وہاں بھائی بہن کا نکاح بھی جائز تھا، تو کیا پیر صاحب اپنی بہن سے نکاح کر لیں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو یہاں سجدہ کرانے کے لیے اس آیت کا جو حوالہ لیا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ اس چیز کو میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں۔ خاص طور پر سنیوں پر ایک بڑا الزام یہ رہتا ہے کہ سنی لوگ مزارات پر سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ تو دور کی بات ہے، آپ کے لیے قریب وہاں پر جھکنا بھی جائز نہیں، رکوع کی حد تک جھکنے کی بھی اجازت نہیں۔ بعض لوگ ان تمام چیزوں کو، اب دیکھیں کچھ ایسی بھی باتیں ہیں، مثال کے طور پر آپ اپنی ماں کے قدم چوم رہے ہیں، اپنے باپ کے قدم چوم رہے ہیں، یہ مستحسن ہے، جائز امر ہے، لیکن چومنے کے وقت یا چھونے کے وقت جھکنا تو پایا جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ماں سے کہیں گے ٹانگ اٹھاؤ اور میں چوموں گا، ماں جیسے بیٹھی ہو تو آپ چومنے کے لیے جھک گئے، تو دوسرے نے اس کو سجدہ قرار دے دیا، جبکہ وہ سجدہ نہیں ہے، نہ ہی وہاں پر وہ رکوع کر رہا ہے اپنی ماں کو، نہ ہی وہ سجدہ کر رہا ہے، وہ چومنے کی غرض سے۔ اسی طرح سے اگر ہم نے مزار مبارکہ کی متصل چادر کو چومنے کے لیے
اپنے آپ کو جھکا لیا ہے تو یہ نہ سجدہ ہے نہ یہ رکوع ہے. ہمارا مقصد وہاں کچھ اور ہے. ہم کسی متبرک چیز کو اگر بوسہ دے رہے ہیں تو اس بوسہ دینے کے لیے اگر جھکنا پایا گیا ہے، مثال کے طور پر کسی بڑے عالم دین کے لیے آپ جب ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتے ہیں تو کیسے بوسہ لیں گے؟ جھک کر کے بوسہ لیں گے. دوسرا دیکھنے والا یہ کہے گا کہ اس نے تو ان کو رکوع کر دیا، اس نے پیر صاحب کے سامنے رکوع کر دیا. جھکنا تو پایا جاتا ہے، جبکہ ہاتھ کا چومنا یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ اکرام کے معمولات میں سے یہ حدیث میں موجود ہے کہ انہوں نے، صحابہ اکرام نے دست بوسی کی ہے، ہاتھ کو چوما ہے. تو یہ کسی کے دست بوسی کرنا، مسافے کے بعد ہاتھ چومنے کے لیے اگر جھکنا پایا گیا تو یہ کیا ہے؟ رکوع ہے؟ رکوع نہیں. ہاں اگر یوں ہی کوئی آ رہا ہے اس کی تعظیم میں آپ جھک گئے، یہ رکوع کی حد تک جھکنا اس طرح سے، یہ ناجائز و حرام ہے. جیسے بادشاہوں کے آنے کے وقت ان کے وزراء جھک جایا کرتے ہیں، اس طرح کا جھکنا جائز نہیں ہے شریعت محمدیہ میں. ہاں آپ ہاتھ چومنے کے لیے جو جھک رہے ہیں تو وہاں رکوع مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ دست بوسی کر رہے ہیں، ہاتھ کو چومنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح ماں کے قدموں کے لیے ہوا، یا باپ کے قدموں کے لیے، یا پھر کسی مزار مبارکہ سے متصل کسی چادر کو آپ چوم رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رکوع کر رہے ہیں یا پھر سجدہ کر رہے ہیں. کچھ جاہلوں نے ان تمام چیزوں کو بھی پھیلایا ہے ہمارے خلاف، سنیوں کے خلاف، کہ یہ مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں یا مزاروں کی رکوع کرتے ہیں، جبکہ انہیں دیکھنا چاہیے یا صاحب معاملہ سے پوچھنا چاہیے. ہم تو ان مزارات مبارکہ کو، سجدہ تو دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مزار مبارک کسی بھی ولی کے پاس جاؤ تو 4 قدم دور رہو. ادب یہ ہے، ادب یہ ہے. بہرحال تو آدم علیہ السلام کے لیے جو سجدہ کیا گیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا جو فرشتوں سے کرایا گیا. اب آپ کو میں بتاؤں، تفسیر میں ہے کہ نماز میں ہمارے جو 2 سجدے ہیں، انہی فرشتوں کے سجدے کو لے کر کے نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے کیے گئے. اب آپ کو ایک تصور بھی ہونا چاہیے جب آپ نماز پڑھ رہے ہو، 2 سجدے کیوں ہیں آپ کے؟ 2 سجدے کیوں ہیں؟ ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، ایک پہلا سجدہ پھر دوسرا سجدہ. ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جیسی حکم دیا فرشتوں کو تو سارے فرشتے سجدے میں گئے. وہ تقریباً 500 سال کا سجدہ تھا، ایک سجدہ. یہ تو حکم کے اوپر تھا، اللہ نے حکم فرمایا تو سب سجدے میں گر گئے. پھر جب ان کو اٹھنے کا حکم دیا گیا، فرشتے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ابلیس لعین کھڑا ہوا ہے، اس نے نافرمانی کی ہے، سجدہ کیا ہی نہیں. تو فرشتے واپس شکرانے پر سجدے میں چلے گئے کہ اللہ تو ہمیں اس گمراہ میں سے نہیں بنایا جس نے اکڑ دکھائی. تو ابلیس لعین سے پناہ مانگتے ہوئے فرشتے دوسرے سجدے میں گر گئے، اور یہ بھی اتنا ہی لمبا سجدہ تھا. تو پہلا سجدہ یہ عبودیت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر تھا، اور دوسرا سجدہ فرشتوں نے یہ دیکھ کر کے کہ ابلیس لعین انکار کر کے کھڑا ہے، ہم ان میں سے نہیں ہیں، دوبارہ پھر سے سجدے میں گر گئے. اس لیے ان فرشتوں کے یہ جو 2 سجدے تھے، امت محمدیہ کو ہر رکعت میں 2 سجدے دیے گئے. پہلا سجدہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی بارگاہ میں عبودیت کے طور پر جھک جائیں، اور پھر اٹھ کر کے دوسری مرتبہ سجدے میں جائیں تو یہ تصور کر کے جائیں کہ اللہ تو سر اٹھانے والے یا اکڑنے والوں میں مجھے نہیں رکھا، میں پھر سجدہ کر رہا ہوں، پھر سے سجدہ کر رہا ہوں. اور سجدہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں سجدے کا ذکر آیا ہے تو میں تھوڑا سا سجدے پہ بات کر لوں، کیونکہ اس میں پورا یہ جو واقعہ ہے وہ سجدے کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے. سجدہ کیا ہے؟ وضع الجبہۃ والانف علی الارض. صحیح طریقہ یہ ہے اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر ٹکا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ. اب سمجھ کے چلیے آپ لوگ، بہت سارے لوگ پیشانی تو لگاتے ہیں، ناک اٹھا دیتے ہیں، یا کچھ ناک لگائیں پیشانی اٹھا دیے. کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ پیشانی کہیں گندی نہ ہو جائے، اس لیے وہ ہلکے طور پر لگاتے ہیں. یہاں تک کہ کہا گیا، فقہاء کرام نے فرمایا، جب تک اس کا سر اور اس کی ناک پوری طرح سے نہ دب جائے تب تک اس کا پورا سجدہ نہیں ہے.
یہ صرف اور صرف اوپر سے ٹچ کرنے کا فارمیلٹی کا نام نہیں ہے. اسی لیے اب یہ مسجدوں میں بھی میں اکثر دیکھتا ہوں 4 مصلے لا کر کے گدیلے ٹائپ کے لا کر کے رکھتے ہیں، اس پہ سجدہ صحیح سے ہوتا نہیں. میں تو اس کا عادی نہیں ہوں، لیکن موٹے موٹے قالین اور اس کے نیچے بھی بہت کچھ فوم ڈالنا ٹھیک ہے، نرم رہنے کی عادت، لیکن جب سجدہ آپ کرتے ہیں تو نہ آپ کی ناک اور نہ ہی آپ کی پیشانی زمین تک جاتی ہے. اسی لیے گدے پر نماز پڑھنے کو منع کیا گیا. گدا جو ہوگا اس سے آپ سجدہ کریں گے تو زمین آپ کی لگتی نہیں. ہاں اب اس کی صورت یہ ہے، قالین تو ہے اب مسجدوں میں. اب میری بات کو لے کر سارے مسجدوں کے خلاف نہ پھیلائیں کہ قالین کے خلاف ہی بولے. عنقریب ہم بھی یہاں لانے والے ہیں، قالین تو یہاں پہ بھی آئے گی انشاءاللہ. لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پوری طاقت سر کے ساتھ لگاؤ. جہاں تک آپ کا سر جاتا ہے، جہاں تک آپ کی ناک ٹک جاتی ہے، تب تک آپ کو اس پر زور دینا ہوگا. جہاں جا کر کے ہماری ناک اور پیشانی رک گئی تو سمجھ لیں کہ ہم کو زمین سے متصل قرار دیا گیا، زمین اس کو لگ گئی ہے. بغیر زمین کو لگائے سجدہ حرام ہے. اسی طرح سے بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ جیسے مکہ مکرمہ میں کچھ مشرکین مذاق اڑانے کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا کہ مٹی اٹھا کر کے انہوں نے یوں لگا لیا بیٹھے بیٹھے، کہا میں ہم بھی سجدہ کر لیے. کسی چیز کو زمین کی اس طرح سے اٹھا کر کے لگا کر کے پیشانی پر کہا کہ ہم بھی سجدہ کر لیے. نہیں، سجدہ جھکنا پایا جانا چاہیے. جب آپ کا سر جھکنا نہیں پایا جائے گا تب وہ سجدہ نہیں. اب یہاں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں. بیمار لوگ جو بیٹھ کے سجدہ کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ یہ پوچھیں کہ ان کی ناک اور پیشانی تو لگتی نہیں، کرسی پر بیٹھنے والوں کی وہ تو تھوڑا سا اس طرح سے جھکتے ہیں. تو یہاں پر جو سجدہ ہے ان کا مستثنا ہے، یعنی ایکسیپشن ہے ان کی بیماری کے لیے یا عذر کی وجہ سے، کسی بھی عذر کی وجہ سے. تو سجدے کی وہ دوسری کیفیت ہے. جیسے وضو کے لیے پانی نہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے. تو اس میں یہ نہیں پوچھ سکتا آدمی کہ مٹی سے کلی کیسے کرے گا، مٹی سے ناک میں پانی کیسے چڑھائے گا. وہ ساری چیزیں اس کی ہٹ جاتی ہیں. تیمم میں صرف 2 ہی چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک مسح کرنا ہے چہرے کا اور دوسرا مسح کرنا ہے ہاتھوں کا. نہ ہی مٹی لے کے مسح کرنا ہے، نہ ہی مٹی سے کلی کرنا ہے. تو ساری چیزیں ہٹ گئی تو وضو کا قائم مقام تیمم ہو گیا. اسی طرح سجدہ جو زمین پر ہم کرتے ہیں اس کا قائم مقام، اس کا بدل جب بیٹھ کر کے معذور کر رہا ہے تو اس کا سر جھکانا ہی سجدہ ہے. اور اگر کوئی بیٹھ کے بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہے، سو کر کے رہنے والا ہے بستر پر، تو وہ سجدہ کیسے کرے؟ اس کے لیے بھی شریعت طاہرہ نے فرمایا کہ وہ اشاروں سے سجدہ کرے. وہ اپنی آنکھوں کو نیچے تک جھکائے اور اتنی دیر وہ تسبیح پڑھے، پھر آنکھوں کو اٹھائے، یہ اس کا سجدہ ہے. معاف تو نہیں ہے آپ کو آخری دم تک. ہاں سجدے سے نہیں چھٹکارا ہے. اور کیوں چھٹکارا چاہتے ہو؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اقبال نے کیا بہترین بات کہی ہے. مطلب سمجھتے ہو، یہ ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کو تم بوجھل سمجھ رہے ہو، بھاری سمجھ رہے ہو، ہر جگہ جھکنے سے بچا لیتا ہے. 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. مطلب کیا ہے؟ ادھر ادھر جتنی جگہ تم جھکتے ہو، اللہ کا یہ سجدہ تمہیں ہر جگہ جھکنے سے بچا لے گا. تو یہ سجدے کے متعلق اور کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں. مسائل شرعیہ میں بہت سارے لوگوں کے سجدے صحیح طریقے کے ہوتے نہیں، اس کے لیے مجھے یہاں بات کرنی ہے. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سجدہ کیسا تھا، یہ صحابہ اکرام نے ہمارے سامنے نقل کر کے بتا دیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو پہلے آپ کے گھٹنے لگتے، پھر آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر ہوتے، پھر آپ کی ناک، پھر آپ کی پیشانی اس طرح سے لگتی. یہ سجدے کی کیفیت ہوتی. سجدے کے اندر کتنی چیزیں لگتی ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ کتنی چیزیں ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ کتنی چیزیں لگنی چاہیے؟ اندازہ ہے آپ کو؟ پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پیروں کی پوری انگلیاں. اگر انگلی کو الگ 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 کاؤنٹ کرو گے تو زیادہ ہو جائیں گے. 20 انگلیاں ہی ہو گئی، 2 گھٹنے ہو گئے، پھر ناک اور پیشانی.
یہ اعضاء جسم کے جب بندے کے زمین پر لگتے ہیں تب وہ پورا سجدہ قرار دیتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سجدے کی لذت عطا فرمائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے مناجات کرنے والے، دعائیں کرنے والے صوفیہ اکرام وہ سجدے میں دعائیں کرتے تھے، کیونکہ بندہ زیادہ سجدے میں قریب ہوتا ہے۔ اور یہ ایک سجدے ہی کی تو بات ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سجدے میں چلی جاتی تو فجر کی اذان ہو جاتی تھی، اور پھر وہ سر اٹھاتی تو یہ کہتی کہ اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ میرا سجدہ پورا نہیں ہوتا۔ سجدے کے سلسلے میں آپ جتنی تحقیقات سنیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے اچانک ایک دن نکل پڑے اور کسی کو نظر نہیں آئے، صحابہ اکرام ڈھونڈتے رہے، اور پھر بے چینی اتنی پھیل گئی کہ صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاشتے تلاشتے ہر طرح سے بے قرار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے باہر ایک پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے۔ ایک چرواہے سے آپ نے پوچھا، بکریوں کے چرانے والے سے، کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو نے یہاں پر دیکھا کہیں؟ اس چرواہے نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم اللہ کے رسول کون ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ اس پہاڑ کے غار میں ایک شخص کوئی زمین پر سر رکھ کر کے اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے سے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے رونے کی، اس کے آہ وزاری کی آواز سے میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ سوائے رسول اللہ کے کوئی نہیں۔ جب وہ قریب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں دیکھا، اور اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے، تو اپنی امت کے لیے وہ بھی ایک سجدہ ہے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، حضور کا وہ سجدہ۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے تو سیدہ کائنات بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ منظر کیسا تھا جب 3 دایاں آئی تھیں، حضرت بی بی آسیہ، حضرت مریم، حضرت حوا، اور اس کے بعد اچانک ان کے چہرے پر ایک نور کی شعاع چمکی، پلک جھپکتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ وہ پیدائش کی کیفیت بتاتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جب وہ پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں تھے۔ حضور تشریف لائے تھے دنیا میں تو سجدے کی حالت میں دیکھا حضرت بی بی آمنہ نے، نہ کوئی آلائش، نہ کوئی ناپاکی، جسم کے اوپر کوئی میل نہیں، ایسا غسل دیے ہوئے آئے۔ تو سجدہ جو ہے ہر جگہ آپ کو بلندی پر لے جانے والا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی سن لو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رکع فجل من رکع فجل، جو اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا وہ اتنا ہی بزرگ بنا دیا جائے گا۔ تم جھک کر کے دیکھو، یہاں سے جو اکڑ گیا ہے وہ ذلیل ہی ہوتا رہے گا۔ ومن رفع فذل، اور جو اٹھا دیا اپنا سر، نہیں جھکنا چاہتا ہے، وہ ذلیل ہی ہوتا رہے گا۔ اولیاء کاملین سب کے سجدوں کے متعلق اگر آپ دیکھیں گے، اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے۔ اب یہاں پر سجدے کی بات آئی، یہ فضیلت صرف ہم نہیں بتاتے، دوسرے فرقے والے بھی بتاتے ہیں۔ اب وہاں ہوتا کیا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اور جو متقی پرہیزگار جنتی لوگ ہیں، ان کی نشانی اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ جنتیوں کی نشانی بتاؤں، اللہ فرماتا ہے، اور اسی کو وہ جماعت والے یوں بتاتے ہیں کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کا نشان ہوگا، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہوں گے، اس لیے وہ شامی کباب بنا لیتے ہیں گھس گھس کے۔ اور سنی بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی برسوں سے بچپن سے نماز تو چھوڑتے نہیں، لیکن ہمارے نہیں آتے، اور کچھ کے بہت کالے کالے دھبے آ جاتے ہیں۔ اس کی وہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جنتیوں کی نشانی ہے، پیشانی پر جو سجدے کے نشان ہونے چاہیے، اس کو ہٹانا نہیں ہے، صاف نہیں کرنا ہے، سمجھ کی خطا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، سیماہم فی وجوہہم، وجہ لفظ ہے عربی میں، اور جبہہ یہ ایک لفظ ہے۔
اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی پیشانیوں میں سجدے کے نشان ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ان کے چہروں پر سجدے کے نشان ہوں گے۔ ارے چہرہ الگ ہے، پیشانی الگ ہے، چہروں پر سجدے کے نشان کیسے ہوتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کر کے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ نورانی سا چہرہ ہے۔ ہاں الحمدللہ وہ دور سے سنیوں کے ہی دکھتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، سجدوں کے نشان چہرے پر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چہرے کی رونق بڑھ جاتی، اس کے چہرے کی چمک، اس کی جاذبیت بڑھ جاتی۔ یہ نہیں کہ کالا دھبا بڑھتا ہے، وہ دھبے کی بات نہیں ہے۔ وجوہہم، اللہ نے فرمایا ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے، پیشانیوں کا نہیں ہے۔ بہرحال تو جہاں جہاں یہ سجدے کا ذکر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور شیطان کو دیکھیں مردود قرار دیا گیا، ابلیس کو مردود قرار دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے، سجدے سے انکار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلعت نبوت عطا فرمایا، اور نینوا ایک شہر ہوا کرتا تھا عراق میں، اس شہر کے لوگ آپ کی امت تھے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے، لیکن پوری قوم جو ہے بت پرستی کی شکار تھی، اور آپ کی تبلیغ سے کوئی ایک بھی مسلمان ہونے کو تیار نہیں۔ یونس علیہ السلام مسلسل انہیں سمجھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ میری قوم سنتی نہیں ہے، یہ راہ ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتی، میں انہیں کتنے دنوں سے تبلیغ کر رہا ہوں اور تیرے راہ کی طرف بلاتا ہوں مگر ان میں سے کوئی نہیں آتا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا یونس بس ٹھیک ہے، اپنی قوم کو بشارت سنا دو عذاب کی، کہ بس 3 دن کے بعد خوفناک عذاب آئے گا اور اس میں وہ سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں آئے اور اپنی قوم سے آخری مرتبہ کہا کہ دیکھو اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے یہ وحی آئی کہ اب اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب نازل فرمائے گا، اور ایسا عذاب کہ تمہارے ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو قوم میں بہت سارے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ ایسے ہی ڈرا رہے ہیں، بات کچھ ہے نہیں۔ لیکن ان میں سے جو عقل والے لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم نے آج تک یونس کو کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت یونس علیہ السلام یا کوئی بھی نبی ہو، اعلان نبوت سے پہلے یا بعد میں کبھی انبیاء سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو سارے لوگوں نے کہا ہم نے آج تک انہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا یا مذاق کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، تو بھلا کیوں ہمارے ساتھ ایسی بات کہیں گے؟ سوچو بچار میں تھے۔ پھر فیصلہ یہ کیا قوم نے کہ دیکھتے ہیں، 3 دن کا انہوں نے ٹائم دیا، اگر وہ 3 دن تک ہماری بستی میں ہی رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ انہوں نے ایسی ڈرانے کے لیے کہا، اور اگر وہ نہیں رہتے ہیں بستی میں تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب آئے گا۔ اور ہوا ایسی ہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈیٹ بتا دی، دن بتا دیا کہ اس دن تک عذاب آئے گا۔ اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس بستی میں آپ نے قیام نہیں فرمایا۔ جس بستی میں عذاب آنے والا ہو اللہ کے نبی نہیں رہتے۔ ہاں، جن بستیوں میں عذاب آیا ہے وہ نبیوں کے جانے کے بعد آیا ہے، نبی کے ہوتے ہوئے کسی قوم پر عذاب کبھی نہیں۔ ہاں کہ نبیوں کو بھی اس عذاب میں آنا ہوا ہو، نہیں، ایسا نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام پہاڑیوں میں چلے گئے۔ اب بستی کے لوگوں نے دیکھا 1 دن باقی تھا جو میعاد کا تھا، جو بتایا ہوا تھا، تو لوگوں نے صبح اٹھ کر کے دیکھا تو آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں، ڈر کا ماحول ہے، اور پوری بستی میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے، یعنی سناٹا طاری ہے اور ہو کا عالم ہے۔ آسمان پر گھنگور گھٹائیں چھائی ہیں اور ڈراؤنی شکل کی بدلیاں۔ تو لوگ ڈر گئے اور کہا یونس علیہ السلام سچ کہتے تھے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ہم جس بت پرستی میں تھے اس سے ہمیں توبہ کرنا ہوگا۔
تو سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، سارے کے سارے میدان میں جمع ہوئے اور رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، توبہ کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں. اور پھر سبوں نے مل کر کے کہا، اے رب ذوالجلال، ہم اپنے پرانے تمام بتوں کو ختم کرتے ہیں، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، ایک تیری وحدانیت پر ہم یقین کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے وہ قائل ہوئے، ایمان لائے. تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب. جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان سے ہٹا لیا. جو عذاب آ چکا تھا وہ ٹل گیا. بہت کم ایسا تاریخ میں ملا ہے کہ عذاب آیا ہو اور ہونے سے پہلے پھر چلا گیا ہو. لیکن جب بھی عذاب ٹلا ہے تو وہ توبہ کی برکت سے ٹلا. جب قوم توبہ کرتی ہے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے، عذاب کو دور کیا. آج ہم نے تلاوت کیا اس میں پارے میں. اب وہ بستی والے سارے کے سارے مومن ہو گئے، ایمان لائے. اور اس کے بعد یونس علیہ السلام تو تھے ہی نہیں بستی میں. انہوں نے دیکھا، رات کو وہ محسوس کر رہے تھے کہ عذاب آنے والا ہے، آنے والا ہے، دور بیٹھ کر کے آپ دیکھ رہے تھے. لیکن پھر دن گزرتے ہی عذاب ٹل گیا، آسمان صاف ہو گیا. تو حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اب واپس اگر میں بستی میں جاؤں تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں. میں نے اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا تھا اور دن بھی بتایا تھا، عذاب نہیں آیا تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں. اس لیے یونس علیہ السلام اپنی بستی میں جانے کی بجائے ایک لمبے سفر پر چل پڑے، اپنی قوم کی طرف نہیں آئے. انہوں نے کشتی میں سواری کی اور نکل پڑے. ان کا ارادہ تھا بہت دور دراز علاقے میں چلا جاؤں گا. اب یہاں پر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، یونس علیہ السلام نے انتظار نہیں کیا اللہ رب العزت کی وحی کا کہ اللہ کا حکم کیا آتا ہے. اس سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام چل پڑے اور کشتی میں بیٹھے. کشتی جب بیچ میں دریا میں پہنچی تو رک گئی، چلتی نہیں تھی. یا تو ہچکولے کھاتی یا تو ڈوبنے کے آثار نظر آتے ہیں. اور اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ اگر کسی کا بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہے تو کشتی آگے نہیں بڑھتی ہے، بیچ دریا میں پہنچ کر کے کشتی رک جایا کرتی. اس زمانے میں یہ مشہور تھا. تو جب کشتی بیچ دریا میں رکی تو لوگوں نے جو سوار تھے کہنا شروع کیا کہ لگتا ہے اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، جس کی وجہ سے کشتی نہ آگے بڑھتی ہے اور بلکہ ڈوبنے جیسے آثار نظر آتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے ان سب کے سامنے کہا، ہاں میں وہ غلام ہوں جو اپنے رب سے بھاگ کر آیا، میں ہی ہوں، انتظار کیے بغیر آ گیا ہوں. لیکن آپ کی شرافت دیکھ کر کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا. لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو بھاگا ہوا غلام ہے اسے اٹھا کر کشتی سے سمندر میں پھینکا جاتا تھا، تب کشتی آگے بڑھتی تھی. اب بیچ دریا میں ہے. لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، یونس علیہ السلام چہرے سے اتنے شریف ہیں، اخلاق کے اتنے اعلیٰ ہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے. لہٰذا کشتی میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں نے قرعہ اندازی کی کہ جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں ڈالا جائے گا، اس کو دریا میں ڈال دیا جائے گا. تو قرعہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا. جب قرعہ اندازی کی گئی ان کا ہی نام نکلا. پھر بھی کشتی والوں نے کہا دل نہیں مانتا ہے کہ اتنے اعلیٰ اخلاق والے، اتنے حسین چہرے والے کسی نیک آدمی کو دریا میں ڈال دیا جائے. پھر دوبارہ قرعہ اندازی کی گئی. دوسری بار جب قرعہ اندازی کی گئی تو پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا. تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی، پھر حضرت یونس کا نام آیا. تو مجبوراً سب لوگوں کا اتفاق ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر کے دریا میں ڈال دیا گیا. یہ حضرت یونس علیہ السلام کا دریا میں جیسے ہی ڈالا جانا تھا، دریا میں موجود ایک بہت ہی بڑی قسم کی مچھلی نے منہ کھولا اور آپ کو نگل لیا.
حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا. اب آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, لیکن ایک بات یاد رکھیں, مچھلی کی غذا بن کر کے نہیں گئے تھے آپ کہ مچھلی نے نبی کو غذا بنا لیا ہو, لقمہ بنا لیا ہو, بلکہ مچھلی کو حکم تھا کہ یہ تیری غذا نہیں ہے, بلکہ یہ میرے نبی کی امان گاہ ہے, حفاظت گاہ ہے. اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام گھنٹہ, 2 گھنٹہ, 3 گھنٹہ, دن, 2 دن نہیں, 40 دن تک رہے. 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے, اور وہ دریا میں آپ کو لے کر گھومتی رہی. مچھلی کے پیٹ میں اندر رہنا کیا یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ میرے عزیزوں, آپ کو حیرت ہوگی, تھوڑا سا آپ مطالعہ کریں اور سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا. آج کی دنیا میں بھی سائنس میں یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے, 2 ایسے لوگ ملے جن کو ویل مچھلی نے نگل لیا تھا. ایک شخص 8 دن کے بعد باہر نکلا, ایک آدمی 3 دن کے بعد باہر نکلا, لیکن دونوں زندہ نکلے. یہ اس صدی کی بات کر رہا ہوں میں, اس زمانے کی. اور یونس علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں, لیکن بات اتنی ہے کہ مولا جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے, یہ وہ قادر مطلق ہے. 40 دن تک اندر رہے. اس مچھلی کے پیٹ میں جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک راستہ ہوتا ہے, پھسلنے والا راستہ جو چربی کی طرح ہوتا ہے, اور اندر جانے کے بعد ایک بڑا گھر کی طرح سے اس کا پیٹ. بس یہ ہے کہ نرم ملائم گھر تو ہوتا ہے, لیکن روشنی کہیں سے نہیں ہوتی, بالکل اندھیرا. باقی سب آرام کی چیزیں ہیں. زندگی کے لیے انسان کے مچھلی کے پیٹ میں بھی آرائش ہے یا اہتمام ہے, لیکن روشنی کا کوئی انتظام نہیں. یونس علیہ السلام اس اندھیری کوٹھری کے اندر, یعنی مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن بتائے, 40 دن. لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد مسلسل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ مولا تو مجھے معاف فرما دے, میں اپنی بستی سے جلد چلا آیا تیرے حکم کا انتظار کیے بغیر, مجھے تو معاف فرما دے. یہ دعا چلتی رہی یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. رب تعالیٰ فرماتا ہے مچھلی والا, ذنون کہا گیا یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام کا ایک لقب آیا ہے ذنون, مچھلی والا. جب ناراض ہو کر کے نکلا اپنے شہر سے, اپنی بستی سے, تو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا. فنادا فی الظلمات, اللہ فرماتا پھر اندھیریوں میں اس نے پکارا. اندھیریوں میں, ظلمات کہتے اندھیری, اتنی اندھیریاں کہ ہاتھ بھی نظر نہ آئے. اندھیریوں میں اس نے پکارا. کیا پکارا یونس علیہ السلام نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں نا, بہت ہی اثر انداز ہے, بہت ہی اثر انداز. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہے. یونس علیہ السلام نے یوں عرض کیا کوئی معبود نہیں سوائے تیرے اے مولا, تجھی کو پاکی ہو, تجھی کو پاکی ہو. انی کنت من الظالمین, اپنے متعلق اعتراف کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ فوراً مولا فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. ہم نے فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو اس غم سے آزاد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آزاد کیا. کیا کیا؟ مچھلی نے کنارے پر آ کر اگل دیا. اور حضرت یونس علیہ السلام باہر آئے. باہر آنے کے بعد جانتے ہیں آپ کی کیفیت کیا تھی؟ ساحل پر آپ لیٹے رہے ایسے کہ آپ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے, پیر بھی نہیں اٹھا پاتے, اور جسم اتنا کمزور, اتنا نحیف ہو چکا تھا.
पूरा जिस्म सफेद हो चुका था, पूरा जिस्म सफेद, और आप 8 दिन तक बेहोश रहे वहीं साहिल पर, और उसके बाद 40 दिन तक सोए रहे वहीं पर, उठ नहीं पाए 40 दिन तक। लेकिन रब्बे जुल जलाल ने वहां पर आपका क्या इंतजाम फरमाया था? हदीस पाक में भी मिलता है, आपके सर के पास अल्लाह ने कद्दू की बेल पैदा फरमाई, कद्दू की बेल, और कद्दू करीब आपके मुंह के करीब आता और आप बगैर किसी मेहनत के उसे खा लिया करते थे। और एक हिरन आती जो आपको करीब से दूध पिलाकर चली जाती थी। आपको मैं हदीस पाक बताऊं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी ने कद्दू पेश किया, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लिया और मुस्कुराया और फरमाया, ये मेरे भाई यूनुस का फल है। और हुजूर ने उसे पसंद फरमाया। और कद्दू के फवाइद आज भी लोग गिना रहे हैं। जब निहायत कमजोरी हो तो कद्दू को खाने से फौरी तौर पर ताकत पैदा होती है। जितनी भी उसके अंदर कमियां आई हो, इस कद्दू के जरिए से उसकी इस्लाह होती है। बल्कि आशिकों की जमात इसको कद्दू नहीं, कद्दू शरीफ कहा करते हैं। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा है, पसंदीदा है। नबियों से जो चीज रिलेटेड हो जाए वो यकीनन शरीफ तो होती है। ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फिर 40 दिन के बाद खड़े हुए, 50 दिन हो गए आपको, और फिर 40 दिन मछली के पेट में। यूं समझ लें तकरीबन 3 महीने का अरसा गुजर गया अपनी बस्ती से बिछड़े हुए। वापस जब 3 महीने के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में आए तो सारी बस्ती वाले बड़े खुश हो गए हैं। सब दौड़े दौड़े आए, आपके हाथों पर सारे लोगों ने बैत किया, और अल्लाह के नबी की जैसी पैरवी करनी थी पूरी बस्ती वालों ने पैरवी किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को माफ फरमाया। मैंने पढ़ा जितने नबियों की उम्मतियों के बारे में, सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसी है जो गुनाह के बाद या शिर्क और बुत परस्ती के बाद वापस पलट आई तो अल्लाह ने उनको अपने महबूब जमात में शामिल फरमाया। इतना ही नहीं, कुछ तफसीरों में यह भी है कि यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत को अल्लाह ताला ने आज तक जिंदा रखा है। जैसे असहाबे कहफ हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग वो पहाड़ियों में, जजायर में कहीं पर हैं। बाज मुफस्सिरीन व मत्तानाहुम की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि वो आज भी जिंदा है, और जब इमाम महदी आएंगे तो इमाम महदी की फौज में वो यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत भी शामिल होगी। बाज तफासीर में ये मौजूद है। तो यानी मेरे अजीजों, इसमें कई चीजें मौजूद हैं। पहली बात तो ये है, मैं आज ही कह रहा था, कभी कभार हमें यह एहसास होता है हालात देखने के बाद कि कौम को हम भी सुबह शाम बेदार करने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ हमारे खिलाफ बोलते हैं, या कुछ हमें तानो तशनी करते हैं, या कुछ हमें गालियां देते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना हिस्सा है। लेकिन इंसानी फितरत होती है, कभी इंसान ओब जाता है, क्या इनके पीछे सर खपाएं, छोड़ो, जाने दो। कौम अपने अपने राह देखेगी, मैं अपनी इस्लाह कर लूं, आखिरत में मुझे जवाब देना है। सच बताऊं, आज ही मैं कह भी रहा था इस बात को कि कभी दिल करता है कि ये हालात जो आज जालिम बना रहे हैं, एक बात दीग रहे जुल्म की ऐसी ऐसी नई नई सूरतें ये ला रहे हैं कि इन्हें हर चीज से अब तकलीफ होने लग गई। अजान से, नमाज से, टोपी से, दाढ़ी से, बुरके से, कुरान से, इस्लाम से, मेरे नबी के नाम से, क्या चीज बचाएगा? सारी चीजें धीरे 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 धीरे। बल्कि आप ये भी काम शुरू कर दिया गया कि इधर अजान हो रही हो और उधर सामने मस्जिद के बाहर कुछ शरपसंद नाच गाने कर रहे हो, वो अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हो। ये शैतानी शरारतें उरूज पर आ रही हैं, तेज होती जा रही हैं। इन हालात में हमारी कौम की जिम्मेदारियां क्या थी? क्या ये आपस में गत्थम गत्था रहे, उलमा की टांग पकड़ करके खींचे, एक दूसरे को कत्ल करने के मंसूबे बनाए? इसीलिए किसी ने कहा था कि नशीमन से धुआं उठता है और तुम कहते हो सावन है। घर को आग लगी हुई है,
گھر جل رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ساون کا مہینہ چل رہا ہے. میرے عزیزوں, ان چیزوں سے اوپ کر کے کبھی ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ چھوڑو جانے دو, ہم جنگل کی طرف چلتے ہیں 2 بکریاں لے کر کے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, وہ شخص اخیر زمانے میں اپنا ایمان بچا لے جائے گا جو چند بکریاں لے کر کے جنگلوں کی طرف چلا جائے گا. کبھی ہم یہ سوچتے ہیں, لیکن پھر سورہ یونس پڑھنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے نہیں, اللہ کا حکم ہے کہ پھر قوم کو کس کے حوالے چھوڑ آئے تھے. اگر اس بات پر پکڑ ہو گئی, وہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں اندھیریوں میں گزروایا, صرف اس لیے کہ وہ قوم کو چھوڑ کر کے آئے تھے. ہاں, علماء کو قوم کو چھوڑ کر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے. بہرحال ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ کسی کے ذریعے سے امت مصطفیٰ کی اصلاح عطا فرمائے, انہیں ہدایت عطا فرمائے. میرے عزیزوں, دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ قوم یونس شرک بھی کر رہی تھی, بت پرستی بھی کر رہی تھی, لیکن سچے دل سے ایمان لانے کے بعد آیا ہوا عذاب ٹل گیا. بدلیاں چھا چکی تھی, پورے آسمان پر نظر آ رہی تھی, وہ عذاب ٹل گیا. میں آج پھر سے یہی کہتا ہوں, اگر یہ ظالم مسلط کیے گئے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے, اللہ کا عذاب ہے. تمہارے سروں پر اگر نیچ قسم کے لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے تو یہ عذاب ہے, اور عذاب ٹلنے کے لیے توبہ ضروری ہے. اجتماعی طور پر اگر آج بھی لوگ توبہ کی طرف آ جائیں اور سچے دل سے اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے, تو مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ مولا ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا اور پھر تمہیں کھویا ہوا وقار ضرور عطا فرمائے گا. بزرگوں نے ہمارے فرمایا ہے کہ ہمیں واپس ملے گی ساری چیزیں, لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین, تم سچے ایمان والے تو ہو جاؤ, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی طرف تو آ جاؤ. اور سبوں نے جگہ جگہ کر کے تمہیں یہ پیغامات دیے ہیں, اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. بہت شارٹ ٹائم تمہارے پاس ہے اے میرے عزیزوں, لمیٹڈ پیریڈ میں تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے. مجھے کبھی کبھار یہ سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا, وہ کس قدر چیلنجز سے ان کی زندگی گزرے گی پتہ نہیں ہے. آج علماء کی کثرت ابھی بھی موجود ہے, جبکہ آج آپ کے حالات یہ ہیں کہ کوئی ایک بھی اپنے بچے کو عالم بنانا نہیں چاہتا, حافظ نہیں بنانا چاہتا. ختم ہو جائیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے, یہ محرابیں خالی ہو جائیں, اذان دینے کے لیے کوئی ملتا نہیں ہے. اور یہ حدیث پاک میں ملتا بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنی نمازوں کی امامت کے لیے ڈھونڈا کریں گے اور کوئی نہیں ملے گا. پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. وہ زمانہ آئے گا. ان چھوٹے بچوں کا میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے چیلنجز سے ان کی زندگی گزرے گی. آج کتے بھونک رہے ہیں اور سر چڑھ کر کے ناچ رہے ہیں. انہیں نشہ ہے, غرور ہے, گھمنڈ ہے, تخت کا, طاقت کا, حکومت کا. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کے بعد دیکھ رہے یہ ظلم کی نئی نئی داستانیں لکھنا چاہتے ہیں. جو چیز کبھی سنا بھی نہیں تھا وہ اب ٹاپک شروع ہو چکے ہیں. مسجدوں کی تاریخ نکالی جائے گی. میں آپ کو آج سے کئی سال پہلے کہتا تھا, آج پھر سے میں کہتا ہوں, یاد رکھنا بات یہاں تک بھی آئے گی کہ تمہارا کلمہ طیبہ بھی انہیں گڑنے لگ جائے گا. کلمہ طیبہ بھی تمہارا لا الہ الا اللہ کہنا ان کے لیے گڑنے اور چبھنے لگ جائے گا. پھر وہ اس بات پر بھی آئیں گے کہ تم ہمارے خداؤں کا انکار کرتے ہو. ظاہر سی بات ہے, کلمہ طیبہ ہے ہی بنیادی اس بات پر ہے. یہ ان حالات کی طرف میں صرف اس لیے بار بار تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر آج ہم اپنے اخلاق اور اعمال کی اصلاح نہیں کریں گے تو کل کا آنے والا دن ہمارے لیے اور بھی اندھیریاں لے آئے گا, اور بھی سخت ترین ہوگا. بہرحال سورہ یونس کے اختتام ہو چکے. سورہ توبہ کی آخری آیت مجھے عرض کرنی تھی جو بڑی فضیلت والی بھی ہے. دو آیتیں ہیں اور بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تحقیق کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جسے تمہارا تکلیف میں پڑنا دیکھا نہیں جاتا، اس رسول کو برداشت نہیں ہوتا تمہارا تکلیف میں پڑنا۔ ایک صفت میرے رسول کی یہ بتائی، عزیز علیہ ما عنتم، رسول کو یہ گوارا ہی نہیں ہوتا کہ امت تکلیف میں ہو۔ حریص علیکم بالمؤمنین، اور اس رسول کی دوسری عادت یہ ہے کہ اگر سب سے زیادہ کسی بات کی وہ رسول طلب رکھتا ہے تو صرف تمہارے ایمان کی، کہ تم ایمان والے ہو جاؤ۔ اور پھر تیسری چیز رب تعالیٰ فرماتا ہے رؤوف الرحیم، نہایت نرم دل اور رحم کرنے والا شفیق رسول تمہارے پاس آیا۔ یہ تین صفات لے کر کے میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔ میرے عزیزوں، آج پھر سے میں نوجوانوں کو بیدار کرتا ہوں، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے درد پر ہاتھ رکھنے والا کون ہے؟ آج تمہارا حقیقی مسیحا کون ہے؟ کون ہے جو تمہارے کرب کو، تمہارے غم کو سمجھ سکتا ہے؟ آج دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے سامنے جا کر ذکر کرو گے وہ مذاق اڑائے گا۔ تم اپنے غم کی داستان کسی کو سناؤ گے تو کل وہ چار لوگوں میں کہے گا دیکھا فلاں کیسی بلا میں مبتلا ہے۔ لیکن ایک ذات محمد الرسول اللہ کی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی صفت ہی قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا رسول کو دیکھا نہیں جاتا۔ ایک حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، ایک حدیث کا مفہوم فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اگر کسی امتی کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے درد کا احساس حضور کو ہوتا، حضور اس کا احساس کرتے۔ لیکن یہ امت کا کیا، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بھی احساس نہیں رکھتی، ان کے ناموس کا، ان کی محبت کا خیال نہیں رکھتی۔ سب کو اپنی اپنی من مانی کرنی ہے، اپنی طبیعت کی سننی ہے، مجھے اپنی خواہشات پہ جینا ہے۔ حضور کیا چاہتے ہیں وہ کسی کو نہیں چاہیے آج۔ لیکن اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی امتی امتی کہا یا نہیں کہا؟ ہر گھڑی امتی امتی کہا۔ معراج کی شب میں بھی جا کر کے میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں یہی سوال کیا کہ مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما۔ معراج کی شب میں قبر کی گود میں بی بی آمنہ کے ہاں دودھ پینے کے ایام میں اور پھر مدینہ طیبہ کے احوال میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ یاد کیا ہم جیسے نکموں کو یاد کیا، ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کیا، بلکہ رویا بھی کرتے تھے اپنی امت کی یاد میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ کس بات پر رویا کرتے تھے؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رات کو بستر پر سوئے ہوتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اچانک بستر چھوڑ کر اٹھ جاتے، عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہوتے اتنا کہ فجر ہوتی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کی پنڈلیاں سوج جاتی تھیں، میں کپڑے سے سینک سینک کر کے نرم کیا کرتی، اور کبھی اگر بجلی کڑکے باہر یا ابر چھا جائے حضور اپنے گھر سے باہر نکل آتے، ہاتھ پھیلا کر مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا ان بجلیوں کو دور کر دے، اس ابر کو ہٹا دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں پوچھا کرتی کہ میرے آقا آپ جب بھی بجلیاں کڑکتی ہیں ابر چھاتا ہے تو کیوں گھبراتے؟ آپ فرماتے اے عائشہ پچھلی امتوں پر جب بھی عذاب آتا تھا تو پہلے بجلیاں آتی تھی پھر ابر چھاتا تھا، تو میں اسی بات کا خوف رکھتا ہوں کہ کہیں یہ ابر اور یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ان چیزوں کو ٹال دیا کرتا ہوں۔ کون ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اے سنی مسلمانوں، اگر حضور کو یاد نہ کرو گے تو پھر کس کو یاد کرو گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایک بات میں صرف اتنی کہہ دوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ وقت جب آپ کا آخری تھا، ظاہری دنیا سے رخصتی کا وقت ہے،
حجرے عائشہ میں میرے آقا آرام کر رہے ہیں، بخار کی شدت ہے، ملک الموت اندر داخل ہوئے، حضور کی اجازت سے روح قبض کرنے آئے تھے۔ یہ سکرات کا جو وقت ہوتا ہے نا، نزع کا وقت بہت شدید ہوتا ہے، آپ ایکسپلین میں نہیں کر سکتا کہ وہ وقت کیسا ہوتا ہے، کیونکہ جو جھیلا ہے وہ پھر واپس آیا نہیں بتانے کے لیے۔ نزع کا وقت، اس میں انسان اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، پہچان نہیں پاتا اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو، حتیٰ کہ بعض نزع کی کیفیت اتنی سخت ہوتی ہے کہ اپنا نام بھول جاتا ہے، نہیں یاد رہتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے نزع کے وقت۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کیفیت میں جب نزع کا وقت تھا، ملک الموت قریب آئے تو کیا پوچھا جانتے ہیں؟ پوچھتے ہیں اے اسرائیل، یہ نزع کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے، بہت درد والا ہوتا ہے، بتا تو ذرا کیا میری امت کو بھی اس حالت سے گزارا جائے گا؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، اس کیفیت میں ہر کوئی اپنے آپ میں رہتا ہے۔ اگر وہ رسول نزع کے وقت بھی اگر اپنی امت کو یاد کرتے ہوں تو کیا امت پر اتنا بھی حق نہیں ہے کہ آج اپنے حبیب پاک کی عزت کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو بہانے بازیاں کی جا رہی؟ میرے عزیزوں، بہرحال کہنے کو بہت ساری چیزیں ہیں، بعض کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم کوئی فیلڈ بنا رہے ہیں، ہمارا اب بچا کیا ہے؟ میں جس طرح آپ کے درمیان بیانات کر رہا ہوں، سب کو پتا ہے، بہت سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، لیکن میں صرف یہی چیز محسوس کرتا ہوں، جب تک اللہ نے آواز دی ہے یا جب تک اللہ نے طاقت دی ہے، یہ امانت منتقل کر دی جائے، ورنہ قبر میں جا کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے، ذلیل و رسوا ہونا نہ پڑے، کیونکہ سامنا تو اس رسول کا کرنا ہی ہے، قبر میں ہو یا حشر میں ہو۔ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پکڑ کر پوچھ لیا کیا تو اسی جگہ سے آیا ہے جہاں سے مجھے گندی گالیاں دی جاتی تھی اور تو سن کر کے خاموش رہا کرتا تھا، ہمارے پاس جواب کیا رہ جائے گا؟ اے میرے عزیزوں، بات میں صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اس رسول کے بارے میں کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، اس رسول کو تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں، تمہارا تو تمہارا، وہ ایک لکڑی کے رونے کو بھی برداشت نہیں کرتے، وہ ایک ہرن کے رونے کو برداشت نہیں کرتے، امتی تو بہت الگ بات ہے۔ حدیث میں ملتا ہے جس لکڑی کو پکڑ کر میرے آقا خطبہ دیتے تھے جمعہ کو، ایک بار حضور نے چھوڑ دیا اس کو، وہ لکڑی رونے لگی اور اس کی آواز پوری مسجد میں آ رہی تھی، حضور بیچ خطبے سے اتر آئے اور جا کر کے اس لکڑی کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے؟ کہا جو تم آواز سن رہے تھے یہ لکڑی کے رونے کی آواز ہے۔ کیوں رو رہی تھی؟ اس لیے کہ مجھ سے جدا ہونے کے غم میں رو رہی تھی، میں اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا کرتا تھا اور چھوڑ دیا تو میرے غم میں رو رہی تھی، لیکن اس کا رونا مجھ کو دیکھا نہ گیا، میں خطبے سے اتر آیا۔ وہ رسول ہے، اگر ایک لکڑی جدائی کے غم میں روئے تو میرے آقا ممبر سے نیچے آ جائیں، امتی روئے تو کیا وہ رسول ہمارے خوابوں میں نہیں تشریف لائیں گے؟ اسی لیے علامہ عبد الرحمن جامی نے رو رو کر کے یہ لکھا تھا، تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آواراز عصیاں یا رسول اللہ۔ وہ ملا عبد الرحمن جامی ایک عاشق رسول تھا، ایک فنا فی الرسول۔ یہ نعت فارسی کی ہے، کبھی ہو سکے تو ترجمہ پیش کروں گا، جس کے ایک ایک لفظ میں مٹھاس ہے، ایک ایک لفظ میں درد ہے۔ حج پہ جا کر کے علامہ عبد الرحمن جامی نے نعت لکھا اور کہا کسی کو نہیں سناؤں گا، سب سے پہلے جا کر میرے مصطفیٰ کے روضے پر سناؤں گا، حضور کے روضے پر کھڑا ہو کر کے سناؤں گا۔ اس میں کہا کیا گیا ہے؟ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے اور میری جان پھٹ چکی ہے، کس بنیاد پر؟ آپ سے دوری اور آپ کی جدائی میں، آپ سے دوری اور آپ کی جدائی میں گناہوں کی وجہ سے میرا دل مرجھا رہا ہے، اے اللہ کے رسول کرم فرما دیں۔
اور پھر کہتے ہیں علامہ عبد الرحمن جامی، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنن جاں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کبھی مجھ جیسے مسکین اور غریب آدمی کے گھر کی طرف آپ کا گزر ہو جائے، میرے پاس کچھ ہے نہیں، کوئی دولت رکھتا نہیں، اگر ایک بار مجھ مسکین کے گھر کی طرف سے آپ کا گزر بھی ہو جائے یا رسول اللہ، یہ عبد الرحمن جامی جہاں آپ کے قدم پڑیں گے اس قدم کے نقشے پر اپنی گردن قربان کرے گا، فدائے نقش نالینت کنن جاں یا رسول اللہ، میں اپنی جان وہاں پر پیش کر دوں گا جہاں جہاں آپ کے نالے پاک کا نقش پڑے گا۔ تو یہ نعت لکھ کر کے وہ پہنچے تھے، لیکن جانتے ہیں روایات یہ بتاتی ہیں کہ مکہ سے مدینہ جب جانے کا ان کا وقت ہوا عبد الرحمن جامی کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک گورنر کے خواب میں آئے، اس وقت جو شریف مکہ تھے، اور جامی کا حلیہ بتا کر کے کہا اس کو مدینے آنے مت دینا۔ دوسرے دن گورنر آئے، مدینے جانے والوں کو دیکھا تو عبد الرحمن جامی بھی جا رہے تھے، پکڑا، کہا آپ نہیں جا سکتے، سارا قافلہ چلا گیا۔ کیا گناہ ہے پتہ نہیں، اس گورنر کو بھی نہیں معلوم، لیکن روک دیا گیا۔ عبد الرحمن جامی روتے رہے، دوسرے دن انہوں نے سوچا یہ تو شاہی حکم ہے، درباری حکم ہے، مین راستے سے اب جانے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے بہانے سے ایک اونٹ والے کو پیسے دے کر کہا تیرے اونٹ کے اوپر جو سامان لدتا ہے اس کی ایک گونی میں ایک تھیلے کے اندر مجھے سل دے اندر اور مدینے لے چل۔ مان لیا اس نے، تھیلے کے اندر اپنے آپ کو ڈال لیا، اونٹ کے سامان میں چھپ گئے، مدینے کے راستے پر نکل رہے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی چیز چھپی ہے؟ اس گورنر کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے دوسرے دن اور کہا عبد الرحمن جامی فلاں اونٹ پر فلاں سامان میں چھپ کر مدینے آ رہا ہے، اسے روک دو۔ دوسرے دن گورنر گیا اور اسی اونٹ کی تلاشی لی، سامان میں وہ نکل آئے، کہا کہ میں نے کل آپ کو روکا تھا، آج پھر جا رہے ہو، آپ نے حکم عدولی کی، اس بنیاد پر آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ جیل میں ڈال دیا۔ گورنر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کس وجہ سے روکا جا رہا ہے۔ عبد الرحمن جامی جب جیل میں اندر تھے تو پھوٹ کر کے رونے لگے۔ ایک عاشق کے لیے سب سے بڑی گھڑی یہی ہے کہ اسے مدینے سے جدا کر دیا جائے، اس کی جان نکل جائے گی۔ یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا ہے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ مدینے میں اپنے گھر کی یاد آ جانا بھی اعلیٰ حضرت کہتی ہیں یہ ظلم ہے۔ مدینے میں اگر اپنا گھر یاد آ گیا یہ ظلم ہے۔ مدینے میں رہ کر کے اگر کسی کو اپنا وطن یاد آ رہا ہے تو عبد الرحمن جامی کو جیل میں رکھا گیا تو رونے لگ گئے، بے قرار ہو گئے اور پکارنے لگے میرے آقا کو، یا رسول اللہ رحم فرمائیں، کیا قصور ہے میرا؟ شریف مکہ گورنر مکہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پوچھا تیسرے دن کیا کیا تو نے عبد الرحمن جامی کے ساتھ؟ کہا اس کو جیل میں بند کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ پتہ نہیں 2 مرتبہ اسے روکا گیا، پھر بھی وہ جانے کی بار بار کوشش کر رہا ہے، اس لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ پتہ نہیں کون سی غلطیاں ہیں اس کی، کون سی خطائیں، میرے آقا آپ کے مدینے میں وہ نہیں آ سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی بات مجھے عرض کرنی ہے۔ کہا کہ عبد الرحمن جامی کو اس لیے نہیں روکا گیا کہ وہ خطا کار ہے، اس لیے میں روک رہا ہوں کہ وہ آ کر میری قبر کے پاس ایک نعت سنانے والا ہے، اگر وہ سنایا تو مجھے اپنی قبر سے باہر آنا ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی غلاموں کی دستگیری فرماتے ہیں، آج بھی درد کا احساس میرے آقا رکھتے ہیں۔ امام بوصیری کے ساتھ کیا ہوا؟ فالج کے موقع پر جب آپ کو لقوہ مار گیا تب آپ نے قصیدہ بردہ لکھا تھا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، 170 اشعار لکھے تھے۔ فالج ہوا تھا لقوہ، اور اس وقت بھی میرے آقا خواب میں تشریف لائے اور صرف ہاتھ ان کے جسم پر پھیر کر دعا کیا کہ اللہ تجھے شفا دے دے، اور جو تو نے میری تعریف میں قصیدہ لکھا لے میں اپنی چادر تجھے تحفے میں دیتا ہوں۔ چادر بھی عطا کی، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں،
یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اور اسی لیے میرے امام اعلی حضرت نے سچ کہا ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, اور دینے والا ہے سچا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم نہیں محسوس کر پائے تو آج آ جاؤ, اس آیت کو پڑھو. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ, اس بات پر میں سمیٹتا ہوں گفتگو کو. حضرت ابو بکر شبلی یہ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں, غوث پاک کے دادا مرشد ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے خواب میں ایک عالم دین کو دیکھا, نہیں, ایک عالم دین نے خواب میں حضرت ابو بکر شبلی کو دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل بغل میں بیٹھے ہوئے, گھٹنے سے گھٹنا لگا کر کے بیٹھے ہوئے. تو وہ صبح اٹھ کر کے دوڑے دوڑے آئے اور حضرت شبلی کے پاس کہا کہ میں نے اس حالت میں آپ کو دیکھا خواب میں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنے قریب آپ بیٹھے ہوئے. وہ رونے لگے, کہا کہ تم نے جو دیکھا وہ صحیح ہے. پھر پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, مجھے بھی تو بتائیں. حضرت شبلی نے یہ فرمایا, میں ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتا ہوں, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرا یہ عمل ہے, بس اسی کی پابندی کی بنیاد پر میرے آقا نے مجھے اتنا قریب کیا کہ جب بھی دیدار ہوتا ہے حضور کا تو مجھے بالکل قریب بٹھایا کرتے ہیں. اس آیت کریمہ کو اسی لیے میں نے آپ کے سامنے پڑھا. الحمدللہ ہمارا معمول ہے بہت سالوں سے, اس کے تجربات بھی ہم نے دیکھے, اس لیے آپ سب بھی اس کا ورد رکھیں, ہر نماز کے بعد اس آیت کو ضرور پڑھا کریں. یہ دو آیتیں سورہ توبہ کی آخر کی, اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں مولا نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم, ایک کہ انہیں تمہارا تکلیف میں پڑنا دیکھا نہیں جاتا, دوسرے یہ کہ وہ ایمان کی طلب رکھتے ہیں تمہارے, صرف اور صرف تم ایمان لے آؤ. حضور کی یہی ایک طلب ہے, یہی خواہش. آپ کو پتا ہے وہ مکہ کا وقت, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو جہل ظالم مردود لعین نے میرے آقا پر ہاتھ اٹھائے تھے حرم پاک میں, خانہ کعبہ کے اندر. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا اور زخمی کیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نے جو یہ گستاخی کی, لوگ بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے, کوئی قریب نہیں آیا. حضور وہاں سے پھر چل پڑے, اپنے گھر آئے. اس وقت حضور کے چچا امیر حمزہ, وہ پہلوان تھے مکہ کے لیکن ایمان والے نہیں تھے, ان کو اپنا دوسرا دین جو مکہ والوں کا تھا وہ پسند تھا, ایمان نہیں لائے تھے. کافی لوگ لا چکے تھے لیکن امیر حمزہ نہیں لائے. تو امیر حمزہ شکار سے واپس آ رہے تھے, بیچ راستے میں کسی نے پکڑ کر کے ان سے کہا حمزہ آج تمہارے بھتیجے محمد پر ابو جہل نے اتنا ہاتھ اٹھایا, سب کے سامنے اس نے مارا, کسی نے کچھ نہیں کہا. امیر حمزہ کو غیرت جاگ گئی, اپنے بھائی کا خون تو ہے, ایمان لائے ہوئے نہیں ہے, کفر میں, اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ سگے بھتیجے ہیں امیر حمزہ کے, غیرت جاگ گئی. حضور کے پاس آئے ہی نہیں, سیدھے حرم میں گئے. ابو جہل میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا لوگوں کے درمیان, اس کا جامہ پکڑا, کالر پکڑا, کھینچتے ہوئے صحن میں لائے اور بیچ صحن میں لا کر اس کو اتنا لاتوں سے گھوسوں سے مارا, خوب مارا. اور اس کے بعد کہا خبردار, تو سمجھتا ہے کہ محمد یتیم ہو گیا اور اس کے گھر میں کوئی نہیں, اس کے بعد اگر انگلی بھی اٹھائے گا تو توڑ ڈالوں گا. امیر حمزہ کا یہ جلال تھا, پورا قریش دیکھتا رہ گیا اور دوسرے لوگ خاموش رہ گئے کیونکہ امیر حمزہ کے مقابل میں کوئی نہیں آتا تھا. ابو جہل خوب پیٹا, مارا گیا اور اس کے بعد دم دبا کر چلا بھی گیا. امیر حمزہ چونکہ بدلہ لے چکے تھے اور آواز بھی بلند ہو گئی لوگوں کے درمیان کہ ہاں محمد کو جتنا صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے ابو جہل نے ہاتھ لگایا اس سے کئی گنا زیادہ تو امیر حمزہ نے پیٹ ڈالا اس کو. حضرت امیر حمزہ آئے حضور کو ڈھونڈتے ہوئے کہ خوشخبری دے دوں, کہاں ہے حضور؟ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. آئے, کہا بھتیجے آج کا حادثہ مجھے پتا چلا,
کہ اس مردود نے تم پر ہاتھ اٹھایا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میری غیرت نہیں گوارا نہیں کیا، میں آتا بھی تم سے ملنے تو کیسے آتا، اس لیے سیدھے میں شکار سے حرم میں گیا اور پہلے اس کو اچھی طرح سے پیٹا ہوں، لوگوں سے پوچھو خوب مارا ہوں، اور پھر تمہارے پاس آیا ہوں، بدلہ لے چکا ہوں۔ حضور سنتے رہے سنتے رہے، امیر حمزہ بولتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد امیر حمزہ نے کہا کہ بھول جاؤ غم کو، اب مسکرا تو دو، اب مسکرا تو دو۔ حضور کی مسکراہٹ کے طلبگار تھے، آپ مسکرا دو، ابھی جو ہو گیا ختم، میں نے بدلہ لے لیا آپ کی طرف سے۔ میرے آقا نے چہرہ اٹھایا اور پوچھا، حمزہ آپ میری خوشی چاہتے ہو، میری مسکراہٹ چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا بدلے سے میں نہیں مسکراؤں گا، ایک بار آپ ایمان لے آؤ میں مسکرا دوں گا۔ کلمہ طیبہ پڑھو۔ امیر حمزہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے دشمن سے بدلہ لے لینے کے بعد خوش نہ ہوتا ہو، صرف میں نے محمد کو دیکھا، وہ جیتے ہیں تو بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے ایمان کی طلب میں جیتے ہیں۔ وہی قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین، وہ رسول تمہارے پاس آیا ہے جسے صرف تمہارے ایمان کی طلب ہے، تمہارے ایمان کی طلب، اور رؤوف الرحیم، نہایت ہی نرم اور نہایت ہی شفقت کرنے والا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کے کبھی اشعار پڑھو تو سمجھ میں آئے گا، وہ اتنا رحم کرنے والے رسول ہیں، اتنا رحم۔ میاں آپ آزما کر کے دیکھ لینا، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، کسی کی بات آپ نے ٹال دیا ہو، ایک بار کسی نے آپ کو 100 روپے دیے، 1000 روپے دیے، 10,000 روپے دیے، نہیں لوٹائے، دوسری بار جاؤ اس سے مانگنے کے لیے، دروازہ بند کر لے گا، راستہ کاٹ لے گا۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ آپ کے جھگڑے ہو چکے ہو، کیا پھر دوبارہ آپ اس کے سامنے جاتے ہیں؟ انسانوں کے حالات تو یہ ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کا حال یہ ہے، رحم کا حال یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی یہ رحم کا معاملہ ہے۔ امت 1000 گناہ کرنے کے بعد بھی ایک بار دربار میں آتی ہے تو میرے آقا اسے بلا لیا کرتے ہیں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اور پھر قیامت کے دن بھی کچھ لوگوں کو فرشتے پکار رہے ہوں گے، فلاں بن فلاں کہاں ہے، میدان میں دکھ نہیں رہا ہے، پکڑ لاؤ، اس کا جرم ہے، فلاں مجرم ہے۔ جرم کی وجہ سے فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ فرشتوں کو ڈھونڈنے میں کوئی محنت لگنی ہے؟ وہ جہاں سے چاہیں گے اٹھا لیں گے، لیکن کچھ مجرموں کو میدان میں ڈھونڈا جا رہا ہوگا لیکن وہ مجرم مل نہیں رہے ہوں گے۔ تو پھر اسی کو امام زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ کچھ لوگوں کو میرے آقا اپنی چادر میں چھپائے ہوئے ہوں گے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے، حدیث پاک میں۔ ان سے زیادہ رحم کا معاملہ ہمارے ساتھ کون کر سکتا ہے بتاؤ؟ حضور صحابہ سے کہتے ہیں تم قیامت کے دن مجھے اگر دیکھو گے تو کس حالت میں دیکھو گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری حالت یہ ہوگی کہ میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی، میرے کندھے پر ایک چادر ہوگی اور چادر کندھے سے کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ رہا ہوں گا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ جیسے عزیز بچے کو ماں یہاں ڈھونڈتی ہے کہاں ہے میرا بچہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ جو رسول یہاں بھی رحم کرے اور قبر میں ہمارے پہنچنے کے بعد نکیرین سے پہلے ہی آ جائے اور پھر حشر میں ہماری سفارش کرے، تو اے سنی مسلمانوں بتاؤ کیا اس رسول کی یاد کرنا ہم پر حق نہیں ہے؟ کیا ہم پر فرض نہیں ہے؟ ہمارے لیے یہی تو ہمارا عین شیوا بن جائے، ہمارا دستور العین بن جائے، زندگی کا ہمارا مین مقصد یہ بن جائے کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا
سناتے جائیں گے. اسی بات پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اے میرے عزیزوں, اسی میں عافیت ہے, اسی میں برکت ہے کہ اس بات پر جمے رہو اور اسی بات پر دنیا سے جاؤ. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.